بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی من یرد اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین۔ اللہ جس کو چاہتا ہے یعنی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے۔ تو آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے عقیقہ۔ عقیقہ ہماری زندگی کے لیے کتنا ضروری ہے اور اس کے کیا فوائد ہیں اور ہمارے معاشرے میں اس کی اہمیت اور اس کے جو نہ کرنے کے جو نقصانات ہیں وہ ہم کس طرح سے دیکھ رہے ہیں لوگوں کے درمیان۔ تو انشاءاللہ یہ دو تین چیزوں کے اوپر میں ڈسکس کروں گا آپ سے۔ ڈسکس کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور انشاءاللہ مزید اس طرح کی جو آپ کی لائف کو زندگی کے معاملات کو بدل دینے والی ویڈیوز ہیں وہ میں انشاءاللہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا رہوں گا۔ اور تو آئیے انشاءاللہ میں اس ٹاپک کو کنٹینیو کرتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس بات کو ذہن نشین کر لے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی آپ کے اور میرے لیے جو کچھ بھی احکامات اس دنیا میں نازل کیے ہیں وہ انسانیت کی بھلائی اور خیر کے لیے کیے ہیں، نمبر ایک۔ نمبر دو، عقیقہ ہماری زندگی کے لیے کیوں ضروری ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل غلام رہینۃ بعقیقہ، ہر غلام پیدا ہونے والا بچہ بوڑھا جو کچھ بھی ہے یعنی کسی بھی کنڈیشن میں ہے، ہر پیدا ہونے والا بچہ جو ہے وہ یہ سبحان اللہ یہ اللہ کے ہاں گروی ہے، رہن ہے، اس کو جو رہن رکھی ہوئی چیز ہے اس کو ہمیں واپس لینا چاہیے۔ تو سبحان اللہ عقیقے کے فوائد کیا ہیں؟ عقیقے کے فوائد میں سب سے بڑا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم کسی بھی ایسے انسان سے سوال کرتے ہیں جو بیمار ہے، مسائل کا شکار ہے اور مسلسل اس کے ساتھ زندگی میں یعنی مسائل ہی مسائل ہیں، تو میرا پہلا سوال اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا عقیقہ ہوا ہے؟ تو سبحان اللہ میرے پاس پچھلے ہفتہ اور اتوار جو مطلب ہفتے والے دن جو لوگ میرے پاس آئے ان میں سے ٹوٹل جو لوگ تھے وہ 72 لوگ تھے۔ ان 72 لوگوں میں سے 70 لوگوں کے عقیقے ہی نہیں ہوئے تھے۔ اور اسی طرح اتوار والے دن جو لوگ آئے ان کے ساتھ بھی مطلب میں نے یہی سوال جو ہے نا وہ دہرایا۔ تو آپ مجھے بتائیں جی، آپ کے مسائل اپنی جگہ پہ، سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ کے بچے کا عقیقہ ہوا ہے؟ آپ کے اس جوان بچے کا عقیقہ ہوا ہے؟ نہیں جی بالکل ہمیں تو پتہ ہی نہیں۔ پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو عقیقے کے متعلق کسی نے بتایا ہی نہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ 72 میں سے 70 لوگ جو ہیں یعنی ریشو اگر مجموعی طور پہ اگر ہم دیکھیں تو سبحان اللہ کوئی 2% لوگ جو ہیں وہ ان کے عقیقے ہوئے ہوتے ہیں، اور میجورٹی ایسی ہے، اکثریت ایسی ہے جن کو عقیقے کی اہمیت اور عقیقے کے متعلق پتہ ہی نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ عقیقے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو آپ 7ویں دن جب عقیقہ کرتے ہیں تو عقیقہ کرنے کے فوری بعد آپ کا بچہ صحت کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اگر آپ 7ویں دن عقیقہ نہیں کر پاتے مالی مشکلات کی وجہ سے تو آپ کہیں نہ کہیں اپنے بچے کو لائف ٹائم اور اس وقت تک جب تک آپ اس کا عقیقہ نہیں کر پاتے آپ اس بچے کو بیماریوں میں ہی مبتلا دیکھتے ہیں۔ وہی بچہ جب اپنی جوانی کے معاملات میں قدم رکھتا ہے تو اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی وہ جوانی کے معاملات میں یعنی کاروبار میں معاملات کے اندر وہ داخل ہوا دنیاوی، تو اس میں بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ مسائل پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ ان مسائل میں اتنا پریشان ہوتا ہے کہ وہ کامیابی کی طرف جا ہی نہیں پاتا۔ اور اسی طرح تیسرے نمبر پہ بڑا اہم جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ 7ویں دن کے بعد ہم عقیقہ کر سکتے ہیں؟ تو جی بالکل 7ویں دن کے بعد عقیقہ ہے وہ زندگی میں آپ 7ویں دن کے بعد کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ اور سبحان اللہ بعض علماء نے اس پر یہ اپنی رائے دی ہے، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں دن عقیقہ کیا ہے۔ بعض علماء نے اپنی رائے دی ہے کہ اگر آپ عقیقہ کرنا چاہتے ہیں 7ویں دن سے پہلے اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ بیماری میں مبتلا ہے یا مسائل کا شکار ہے اور معاملات میں
بہت کم علماء نے اس پر اجازت دی ہے کہ آپ اس بچے کے لیے جو بھی آپ نے قربانی، جان کے قربانی کرنی ہے تو بطور عقیقہ آپ تب کر سکتے ہیں، لیکن 7ویں دن جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مسنون عمل قرار دیا ہے۔ اور یہ عقیقہ کرنا یہ والدین کے اوپر ذمہ ہے ہمیشہ۔ اگر والدین زندگی میں آپ جوان ہو جاتے ہیں، اگر آپ کے والدین نہیں کر سکے اور آپ کے پاس استطاعت ہے تو آپ اپنا عقیقہ کر دیں۔ اور اسی طرح دیکھیں کہ جب تک عقیقہ نہیں ہوگا آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ مسائل کا شکار رہیں گے، ایک مسئلہ ختم دوسرا شروع۔ اکثریت لوگوں نے جب یہ کہا کہ جی میرے اوپر جادو، میرے اوپر حسد، میرے اوپر نظر، تو میں نے اپنے اس چیز کو انالیسس کے طور پہ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنا شروع کیا۔ لوگوں کے سے ڈسکشنز کے بعد جو نتیجہ مجموعی طور پہ نکلا وہ عقیقہ نہ ہونا ہے، اور عقیقہ نہ کرنے کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ مسائل کا شکار رہے۔ تو میں بہت تاکید کے ساتھ بڑی اس بات کی اہمیت دلاتے ہوئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقے کے متعلق ہمیں تمام امت کو اس پر ہمیں تاکید کی ہے کہ لڑکے کا ایک بکرا، یعنی لڑکی کا ایک بکرا، اور لڑکے کے 2 بکرے اور لڑکی کا 1 بکرا یا بکری۔ اور دوسرے نمبر پہ بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ جی مطلب 5 بچے ہوئے، 7 بچے ہوئے، یا مطلب حصے بن گئے کہ جی میرے 2 بیٹے ہیں تو 2 کے 4 بکرے بن گئے ہیں، اور اسی طرح 3 بیٹیاں ہیں تو 7 ٹوٹل میرے حصے بن گئے ہیں، تو میں ایک ہی جانور لے کے ان 7 حصوں کو ایک جانور کی، یعنی ایک گائے یا مطلب جو بچہ ہے اس میں مرج کر کے 7 حصے بنا کے میں تقسیم کر دوں۔ تو بالکل ایسا جائز نہیں ہے۔ لڑکے کے لیے آپ کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ لڑکے کے لیے 2 بکرے ہیں یا بکریاں، اور لڑکی کا 1 بکرا یا بکری، یعنی 1 جان، اور لڑکے کی 2 جانیں۔ یہ ہمارے اوپر فرض ہے، اور ہمیں زندگی میں کسی بھی سٹیج پہ جا کے اس عقیقے کو کرنا ہے۔ آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں نے جب اپنے عقیقے کیے یا کروائے، ان کے والدین نے کر دیے، تو اللہ نے بڑے بڑے مسائل سے اللہ نے ان کو نکال دیا، ان کی جان کے حفاظت کا معاملہ جو ہے نا وہ آسان ہو گیا۔ اب ایک چیز رہن پڑی ہوئی ہے، گروی رکھی ہوئی ہے، تو اس کی کیا اہمیت ہوگی یہ آپ سب کو پتہ ہے۔ باقی سبحان اللہ، اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس بات کو بہت زیادہ تاکید کے ساتھ سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فجزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔